بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر احباب کی طرف سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ جدید یہ چائنا موزے جو آ رہے ہیں ان پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں۔ چائنا کے جو موزے آ رہے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ موزے ہیں جن کے ٹخنوں کے نیچے سے یہاں تک تو چمڑا نما ہے، البتہ ٹخنوں سے اوپر تک جراب نما ہے، یعنی وہ کپڑا لگا ہوا ہے، اور وہ کپڑا جب پنڈلی کو پکڑتا ہے تو ربڑ کے ساتھ پکڑتا ہے، بذات خود نہیں ٹھہرتا۔ فقہائے کرام نے جو موزے کے اندر شرائط لکھی ہیں وہ 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ موزہ دبیز ہو، یعنی موٹا ہو، اتنا موٹا ہو کہ وہ پنڈلی پر یا پاؤں پر خود ٹھہر سکے، اس کو باندھنے کے لیے کسی ربڑ کی، کسی دھاگے وغیرہ کی ضرورت نہ ہو۔ نمبر 2، اتنا موٹا ہو موزہ کہ اس کے اوپر اگر پانی گرایا جائے تو پانی پاؤں تک نہ پہنچے بلکہ اس کے اوپر سے گر جائے۔ تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اس موزے کے ساتھ 3 میل مسلسل اگر بندہ چلے تو یہ چلنا ممکن ہو اور وہ موزہ نہ پھٹے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ موجودہ جو جدید موزے ہیں ان کے اوپر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں۔ یہ موزے کی ایک شکل آپ کے سامنے ہے، یہ جو جدید موزے آ رہے ہیں، یہ کل میں نے پریکٹیکلی ان کے اوپر عمل کیا ہے اور دیکھا ہے کہ آیا ان پر مسح کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ٹخنوں والا حصہ ہے یہ چمڑے نما ہے، ربڑ نما ہے، اور بغیر کسی سہارے کے، بغیر باندھنے کے، بغیر ربڑ کے یہ خود بخود ٹھہر سکتا ہے۔ نمبر 2، اس کے اوپر اگر پانی گرایا جائے تو وہ پانی بھی گر جاتا ہے، اس کے اندر جذب نہیں ہوتا۔ نمبر 3، کہ ان کے اوپر مسح کرنے کے لیے جو تیسری شرط فقہائے کرام نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل 3 میل چلا جا سکے۔ یہ میں ہر چیز کا حوالہ آپ کو دوں گا، یہ اسکرین پر آپ کو نظر آئے گا۔ رہ گئے وہ موزے جو یہاں سے اوپر تک کپڑے کے ہوتے ہیں، ان پر تو مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ موزے ان کے اندر وہ تینوں شرائط پائی جاتی ہیں، یعنی ان کے ساتھ یہ میں نے تقریباً 4 کلومیٹر سے اب سفر کیا ہے، اور آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ راستہ کیسا تھا۔ وہ بالکل کنکریوں والا راستہ تھا، اس کے اوپر میں نے سفر کیا ہے، اور یہ وہی ہے جو میں نے استعمال کیا ہے، آپ کے سامنے ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کٹ وغیرہ نہیں آیا، کہیں سے بھی نہیں پھٹا، اور میں نے بالکل پیدل سفر کیا ہے، 4.5 کلومیٹر تقریباً سفر کیا، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کی لمٹ۔ نمبر 2 یہ کہ اس کے اوپر پانی بھی گرایا، پانی بھی جذب نہیں کرتا۔ اور تیسری شرط جو ہے کہ یہ خود بخود ٹھہر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے البتہ یہاں بالکل آخر میں یہ ربڑ لگایا گیا اس لیے تاکہ ان کے اندر سے پاؤں گزارا جا سکے، اس لیے یہاں پہ ربڑ رکھا گیا ہے تاکہ اس کی چوڑائی ممکن ہو، ورنہ اس کے اندر تینوں شرائط پائی جاتی ہیں۔ تو تینوں شرائط پائی جانے کی وجہ سے اس موزے پر مسح کرنا جائز ہے۔